السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، لیکن اے مسلمانوں، حقیقت میں یہ لوگ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ اصل میں یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم بھی مسلمان ہیں، آپ لوگوں کے ساتھی ہیں، ہماری بات کا اعتبار کیجئے۔ اصل میں یہ لوگ اسلام کے غلبے کے تصور سے خوفزدہ ہیں اور خوف کے مارے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَةً أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ، اگر یہ پالیں کہیں کوئی پناہ گاہ یا کوئی غار یا کوئی سر چھپانے کی جگہ، تو یہ اس طرح بھاگ جائیں اپنی رسیاں اڑاتے ہوئے، جیسے کوئی جانور خوف کے مارے اپنی رسی توڑا کر بھاگتا ہے۔ اسی طرح کی کیفیت ان پر بھی طاری ہے۔ اس اضطراری کیفیت میں اگر جزیرہ نما عرب میں انہیں کہیں بھی کوئی پناہ گاہ مل جاتی یا کسی بھی طرح کا کوئی ٹھکانہ جان بچانے کے لیے نظر آ جاتا تو وہ خوف کے مارے یہاں سے بھاگ گئے ہوتے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَاقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں صدقات کے بارے میں، تو اگر اس میں سے انہیں کھاتے خواہ دے دیا جائے تو یہ راضی رہتے ہیں، اور اگر اس میں سے انہیں اس قدر نہ دیا جائے تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ و صدقات کا مال اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تقسیم فرماتے تھے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ مال کی تقسیم کے دوران ایک منافق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوک دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انصاف کے ساتھ تقسیم کیجئے۔ اس کی مراد یہ تھی کہ آپ ناانصافی کر رہے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم برباد ہو جاؤ، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، اور اگر وہ راضی رہتے ہیں اس پر جو کچھ دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، عنقریب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پھر بھی اپنے فضل سے نوازتے رہیں گے، یقیناً ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اگر ان لوگوں کی سوچ مثبت ہوتی اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھا گمان رکھتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اب وہ مشہور آیت آ رہی ہے جس میں زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے ہیں۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا اور زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔